وہ بات ہو رہی ہے کہ اس علاقے میں تعلیم نہیں تھا، روزگار نہیں تھا، اس وجہ سے شدت پسندی کی طرف مائل ہو گئے. تو میں سوچ رہا تھا یہ 1950 اور 1960 کے درمیان تو اس سے بھی کم تعلیم یافتہ تھے ہمارے لوگ، اور روزگار کے لحاظ سے بھی بہت کمزور لوگ تھے. اس وقت ہم کیوں نہیں لڑ رہے تھے؟ یعنی کہ آپ کے خیال میں کوئی کسی اور نے ان کو شدت پسند بنایا؟ پاکستان اسٹیٹ نے، ریاست نے شدت پسندی کو فروغ دیا ہے. پاکستان کے جو ادارے اس نے اور کام بالکل چھوڑ دیا تھا، یہی اس چیز کو فروغ دے رہے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کے اداروں کے جو کرنل تھے، کرنل امام، وہ کہہ رہے ہیں کہ 95,000 لوگوں کو میں نے ٹریننگ دی ہے. بابر صاحب نے بھٹو صاحب کو بتایا کہ ٹریننگ چاہتے ہیں اور گلیہ آباد فیئر کے اوپر ٹریننگ چاہتے ہیں. بھٹو صاحب نے آرمی کو بتایا، آرمی نے ایس ایس جی کو بتایا. اس وقت جہاں غلام احمد ہمارے کمانڈنٹ تھے، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کے بتایا کہ دیکھو بریگیڈیئر بابر آپ کو بلائیں گے، وہ کچھ آپ سے کام چاہتے ہیں، یو نو اٹ، ڈونٹ ڈسکلوز یور آئیڈینٹی اوور دیئر، ڈو اٹ سیکرٹلی. ڈونٹ ڈسکلوز یور آئیڈینٹی. آف کورس. کیا مطلب ہوا؟ کہ میں فوجی نہیں ہوں اور میں سول میں جاؤں تو میں سول گاڑی بھیجی جائے گی، اس پہ جانا، جیپ میں نہیں جانا. خیر میں بیٹھا ہوں 2 گھنٹے کے بعد ایک اور ٹیلی فون آ گیا. سر آپ ٹریننگ دے رہے ہیں اور ٹریننگ میں آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے ملا عمر، حکمت یار، احمد شاہ مسعود جیسے لوگوں کو ٹریننگ دی. وہ پہلے بیڈ میں تھے، 10 دن انہوں نے ٹریننگ کی، اس کو یہ سمجھ لیں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اب تک آپ نے 95,000 لوگوں کو ٹریننگ دی. ایکچولی یہ ٹی وی اینکر پرسن اس طرح سے کیا، میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ 200 آفیسرز اور جیسز تھے. ہماری کوئی 12-13 ٹیم ہوتی تھی، ہم ٹریننگ بھی دیتے تھے. ہم ان کی پاکستان کی فوج نے 95,000 افراد کو ٹریننگ دی. پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف سابق پرویز مشرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹریننگ دی ہے، ہم نے پوری دنیا سے مجاہدین لے ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں. دیکھو ماحول ادھر 1979 سے بہت تبدیل ہوتا چلا رہا ہے. ایک ریلیجس ملیٹنسی ہم نے پاکستان کے حق میں یہاں انٹروڈیوس کی سوویٹس کو نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہم مجاہدین لائے پوری دنیا سے، ہم نے طالبان کو ٹرین کیا، انہیں ویپنز دیے، ان کو اندر بھیجا. وہ ہمارے ہیرو تھے. ٹھیک ہے. یہ جو حقانی ہے، ہیرو ہے ہمارا جی. ٹھیک ہے. 80s کا ہیرو ہے. بالکل. اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا. CIA کا بھی تھا شاید. یس، یہ ظاہری ہمارا ہیرو تھا. پاکستان کے ISI کے سابقہ ہیڈ DGI جنرل حمید گل کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور یہ پاکستان کے وفادار لوگ ہیں. ان لوگوں کے بارے میں بیت اللہ مسعود پاکستانی ہے اور مجاہد ہے. جو دوسرے ہیں ان کے بارے میں شکوک ظاہر کروں گا. مولوی فقیر محمد مجاہد ہے، سچا مجاہد ہے، اسی طور پاکستان کا خیر خواہ ہے. بیت اللہ مسعود اور پاکستان کے ریٹائرڈ جنرل عبد القادر بلوچ کہتے ہیں کہ وزیرستان کو ہم نے بطور نرسری دہشت گردی کے لیے بنایا کیونکہ ہمیں ضرورت تھی کہ افغانستان میں ایک محاذ کھلے. ایک بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی دفاع کی لڑائی افغانستان میں لڑنے کی اس وقت بات کی گئی کہ پاکستان کی دفاع کی لڑائی ہمیشہ افغانستان میں لڑی جائے گی کیونکہ اگر روسی وہاں سے آگے آئے تو پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ لڑائی وہاں پر چھیڑی گئی. اس لڑائی کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے سرزمین کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑ گئی. اور پاکستانی سرزمین میں کون سی جگہ چنی گئی وہ ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان تھے. اور اس وقت سے آج تک یہ ایجنسیاں دونوں، باقی ایجنسیوں میں رابر کی شریک ہیں، لیکن ان کو بطور ایک نرسری کے استعمال کیا گیا دہشت گردی کے نرسری کے لیے اور اس میں انتہا پسندی کی تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو خودکش بنانے کے لیے اور اربوں کارروائی کرنے کے لیے جو کہ جنرلی عقل تسلیم نہیں کرتی ہے. آپ کے خیال میں کیا اب بھی قبائلیہ علاقے اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے خلاف بھی استعمال کرنا چاہتی ہے جس طرح کہ روس کے خلاف استعمال کیا؟ جس دن ہم پر توپوں اور جیٹ یانوں سے بمباری میں اس کا فائدہ ہو اس دن وہ کام کرتے ہیں. جس دن لوگوں کو راشن دینے میں اس کا فائدہ ہو اس دن راشن دیتے ہیں. جس دن ان لوگوں سے کسی اور کو مارنے کی اس دن وہ کرتے ہیں. یہ تقریباً اس طرح ہے کہ ان علاقوں کو انہوں نے بالکل وزیرستان پر قبضہ کیا ہوا ہے. آپ جا سکتے ہو وزیرستان؟ نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ کسی کا قبضہ ہے وہاں اور ان لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ جو آپ بڑی سنگین الزامات لگا رہے ہیں نا فوج پر،
सही आप कहते हैं हकायक है। उनके जर्नलों के बयानातों की हवाला दिया है, वो खुद ही कह रहे कि हम कर रहे हैं, तो इल्जाम क्या है? ये तो वो खुद मान रहे हैं। वो तो अब भी हम जब ये जुल्म के खिलाफ बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारा मोरल डाउन हो जाएगा, इस तरह बातें मत करो। मतलब हमारी बेइज्जती में, हमारे खून बहाने में वो लोग मोरल बुलंद कर रहे हैं।